السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم دن کو روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم رات کو تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، چاہے وہ انڈیویجول کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے یا کسی خاص جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے۔ تو آج ہم تلاوت کی فضیلت کے بارے میں عرض کریں گے۔ تلاوت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال ہیں، بندہ کے ویسے ہی افعال حق کی نقل نہیں ہوتے، صرف ایک تلاوت ہی ایسا فعل ہے کہ بندے کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے، مگر بندہ کا دیکھنا خدا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو پڑھ رہا ہے اور اس کے سیغوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح اللہ فرماتا ہے۔ مثلا بندہ نے تلاوت کی، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ سورۃ الانبیاء، یا پڑھا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ تو جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے۔ تلاوت کا طریقہ بھی اہل طریق نے اسی طرح تجویز کیا ہے کہ بندہ پڑھنے کے وقت یہ تصور کرے کہ گویا بندہ گراموفون ہے اور متکلم حق سبحان تعالیٰ ہے، کہ اپنے کلام کو حق تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا ہے اور وہ اس میں سے بلا قصد بغیر ارادے کے نکل رہا ہے۔ گویا یہ تجلی کلامی ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے شجرہ طور پر ہوئی تھی، درخت سے آواز آئی تھی، انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ وہ کلام حقیقت میں شجر درخت کا نہ تھا، شجرہ تو محض ایک واسطہ تھا، متکلم اللہ تعالیٰ تھے۔ اسی طرح بندے کی آواز سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، جس طرح یعنی بانسری میں سے آواز نکلتی ہے کہ وہ حقیقت میں آواز نہیں بلکہ بجانے والے کی آواز ہے، لیکن وہ اس میں سے ایک طریقے کی نکلتی ہے جو میں سے ہو کر نکل رہی ہے، یعنی ہم میں سے ہو کے وہ نکل رہی ہے۔ پس تلاوت ایسی ہی چیز ہے، اس میں پورا تشبہ ہے بندہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ، اور جس کو کسی سے تشبہ ہو، تشبیہ دی جائے، وہ اس کا مقرب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ سواری پر نکلتے ہیں تو بعض صالح سے مصالحین کو اپنے جیسا لباس پہناتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے بندوں کو گویا اپنا خاص لباس کلام پہنایا ہے، اپنا خاص لباس کلام پہنایا، گویا بندے خاص مصاحب ہیں کہ ان کو لباس کلام سے آراستہ فرمایا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے اس قرآن پاک کے معجزے اور کرامات کہ آپ کو کیسے زمین سے آسمان کی طرف پرواز کروائے گا، کیونکہ یہ آفاقی تحفہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں 27ویں رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں یہ نازل ہوا۔ اتنا متبرک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔